إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محترم حضرات و خواتین، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز میں سے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت سورۃ الروم آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمِنْ آیَاتِهِ. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں. سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ کبھی آسمان کی طرف دیکھو کہیں اس میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے، کبھی آسمان میں کبھی جھول نظر آتا ہے، تو تم بار بار دیکھو، تمہاری نظر تھک جائے گی. اللہ تعالیٰ کی اس صنعت میں، اس کارنامے میں کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی ریمارک نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ایسے ہی ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے. تمہارا جوڑا، تمہارا اور تمہاری بیوی کا جوڑا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کبھی آپ نے اسے محسوس کیا؟ کبھی آپ نے اسے سمجھا؟ کبھی جانا؟ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ کہ اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا تھا. جیسے آج یورپی دنیا ملحد، زندیق، فاجر، فاسق زندگی گزارتے ہیں، کہتے ہیں کہ سہ جیونم، ہم ساتھ جیتے ہیں. لیو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ہم پارٹنر ہیں، جیتے ہیں. وہ عورت ہے، میں مرد ہے، دونوں ساتھ جیتے ہیں. اسلام نے کہا کہ نہیں. اسلام نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے کہا کہ تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے. یہ جوڑے دل کے سکون کا ذریعہ ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی ہے. مودت کب ہوتی ہے؟ جب جوڑے آپس میں جوان ہو، جسمانی طاقت ہو، جسمانی تقاضوں کو پورا کر سکتے ہو، تو یہ مودت کا سمندر ہے جو بہتا ہے. جب جسم اس سے عاجز آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورے نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ رحمت ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے. گرچہ کہ وہ 80 برس کے ہوں، 100 برس کے ہوں، لیکن ان کے درمیان ایک دلی رحم، ایک رحم کا جذبہ ہوتا ہے. لاکھ دنیا والے رہیں
لیکن اپنی ایک نیک پاک بیوی اور جو اس کے دکھ درد میں ساتھ دیتی ہو اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی ساری بیماریاں دکھ درد بھول جاتا ہے۔ یہ میری شریک حیات ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جن کی عقل کام کرتی، جو مٹھوس ہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں، جن کی عقل پہ تالے پڑے ہیں، وہ ازدواجی زندگی کے بھید اور اسرار کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بہرکیف جمعے کا یہ خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اس مختصر سے خطبے میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے کہ آپ کا اور میرا گھر جنت کیسے بنے۔ آج کے زمانے میں جب لوگ پریشان ہیں، ہر ایک کی پریشانی اپنی اپنی جگہ ہے، کس کس کو چھیڑا جائے، کس کس کی باتیں سنی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہی اصول بتائے ہیں۔ آپ گھر کو جنت نما بنانا چاہتے ہیں، آپ گھر میں جنت کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن نے دو ہی بیسک بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں دونوں آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی چیز، آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سعادت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو تقوی کو اپنے گلے سے لگاؤ، زندگی میں تقوی اختیار کرو۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، زبان پر سچائی ہو، بیوی سے بات کرتے ہو، بچوں سے بات کرتے ہو، زبان آپ کی سچ کہے۔ وقولوا قولا سدیدا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال صحیح رخ پر چلیں گے، جہاں بھی جاؤ گے برکت کی تھیلی لے کر واپس آؤ، کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگے، بشرطے کہ اپنے گھر میں تم نیک رہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دیے جاؤ گے، اس سے بڑھ کر کیا چاہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آیت لمبی ہے۔ تو پہلی چیز ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقوی یہ آپ کے گھر کو سجانے کا بہترین زینت کی چیز ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اسی میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اسوہ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ جیسے زندگی گزارا ویسے آپ گزاریں۔ یہ دونوں چیزیں، ایک تقوی ہے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے سوچیں، آج جیسے کچھ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، کیا وہ نبی کا طریقہ ہے؟ جمعے کا خطبہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، کچھ باتیں میں نے ایک بہترین کتاب پڑھی تھی عربی میں، اس نے 40 باتیں لکھی کہ یہ 40 باتیں تم اپنا لو، اللہ کے نبی کی سیرت میں دیکھو تو پھر زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آپ کی زندگی خوشی ہے، جنت تو بعد میں ملے گی، دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ پہلی چیز الزواج قربۃ من القربات، پہلی چیزیں بتائی کہ شادی ایک عبادت ہے، اسی طرح آپ اسے دیکھیں، شادی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ شادی ایسا کوئی نہیں ہے کہا کہ شادی تو عبادت ہے، جیسے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جو بھی عمل آپ اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ نیکی ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا قربت آپ کو دیتی ہے۔ شادی جس میں آدمی اپنا پسینہ بہاتا ہے، ایک مسلمہ مومنہ قانتہ عورت سے شادی کرتا ہے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے قد و کاوش کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور کہا لقمۃ تضع فی فم زوجتک، ایک نوالا کھانا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، اپنی ضرورت پوری کرتے ہو تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو پہلی چیز ہم اپنے سامنے رکھ رہے ہیں کہ شادی ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں۔ دوسری چیز حسن الاختیار،
آدمی شادی کرتا ہے تو چوائس کرنے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھے. یہ نہیں دیکھے کہ سسر کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، لڑکی بڑی خوبصورت ہے، کہیں راستے میں ملاقات ہو گئی تھی، چلو ہم ایک دوسرے کو پسند کر لیے. شریعت کہتا ہے ایسی نہیں، بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی ہے جیسے شریعت کی اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کے لیے عورت کو چوائس کیا جاتا ہے، عورت سے شادی کی جاتی ہے. لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کبھی عورت کے پاس مال ہے تو اسے پسند کیا جاتا ہے، کبھی خاندان کے لیے، کبھی شرافت کے لیے، اور آخر میں کہا کہ دیندار عورت سے شادی کرو. دیندار عورت کا انتخاب یہ سب سے بڑی چیز ہے تاکہ آپ زندگی میں خوش رہیں، روئے نہیں، ان کے مار نہ کھائیں، بس دیندار عورت سے شادی کریں جیسے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر کوئی لڑکا ایسا آپ کے پاس رشتے کا پیغام بھیجتا ہے، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جو دیندار ہے، اخلاق والا ہے، تو اپنی بچی کی شادی اس سے کرا دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو فتنہ پھیل جائے گا. دوسری چیز اس کتاب میں بتائی گئی کہ آپ انتخاب کرنے میں کیسی لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں، شریعت کی روشنی میں انتخاب کریں. ایسا نہیں کہ انجانی ملاقات ہو گئی، ناگہانی ملاقات ہو گئی، کبھی چیٹنگ کرتے رہے آ گیا، اور کبھی کسی سے کسی نے کہہ دیا، کبھی کہیں ملاقات ہو گئی. یہ اتفاقی ملاقاتیں ہیں جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا. کہا کہ شریعت کے نظر میں اس کو انجام دیں. ایک تیسری چیز جسے بیان کیا گیا النظر الی المخطوبہ. آدمی شادی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ شادی سے پہلے دیکھ لو. یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری محبت پائیدار رہے گی. تم سمجھو گے کہ ارے میں نے تو اسے دیکھا ہوا ہے. پہلے زمانے میں، اب جتنے ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، پہلے زمانے میں ماں باپ دیکھتے تھے، اور پوچھتا بھی کوئی لڑکا شادی کرنے والا ماں باپ ارے ہمیں دیکھے نہیں، بس تمہیں کیا دیکھتے سو، ایسے ہی بولتے تھے. جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں بہت کم کسی نے شادی سے پہلے اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ لیں گھر جا کر. لیکن یہ زمانہ ویسا نہیں ہے، یہ زمانہ ویسے نہیں ہے، یہ اور زیادہ ایڈوانس زمانہ ہے. پہلے لوگوں نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا بھی، بات بھی کر دیا سو بلا کے، ایسا بھی ہے یہ دنیا. لیکن شریعت کیا کہتی؟ چلیے ہم نہ پہلے کی بات کرتے ہیں نہ اب کی بات کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ شادی سے پہلے دلہن کو دیکھ لیں. کیا دیکھیں؟ الوجہ والکفین. کہا کہ اس کے ہاتھ، چہرہ دیکھ سکتے ہیں، شادی سے پہلے دیکھ سکتے ہیں. ویسے نہیں جیسے آج کل دیکھنے کے بعد بازو بازو بٹھایا جاتا ہے، ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی فونوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بولا کہ اس کی اجازت نہیں. اس کے بعد گھنٹوں بٹھایا جاتا ہے. ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا سمجھیں گے ایک دوسرے کو؟ ارے شریعت جتنی بتاتی ہے اتنا کام کریں. شریعت نے کہا کہ دیکھ لے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا. کسی نے انصار کی عورت سے شادی کیا تو کہا کہ دیکھو انصار کی آنکھوں میں، عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہے جس سے پہلے کہ تم اچھی طرح دیکھ لو. تو بات بتائی گئی سنت کے مطابق لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے گی تاکہ دونوں مطمئن ہو جائیں. اور یہ کہ جب دیکھا اس وقت جائے گا کہ وہ دل میں ارادہ کر لے. ایسا نہیں کہ ہر ایک کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے 10 15 20. بولا کہ یہ بات نہیں. آپ ارادہ کر لیں، دل میں عزم مصمم کر لیں کہ مجھے فلاں عورت سے شادی کرنا ہے، تو آپ دیکھ لیں جیسے کہا گیا. اس کے بعد ایک اور چیز جو اس میں نے کہا وجوب رضا وموافقت المخطوبہ علی الزواج. لڑکی کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. آج جتنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں شادی کی 3 دن بعد 4 دن بعد کچھ دلہنیں کہتی ہیں کہ ہم ساتھ رہیں گے
लेकिन ऐसा होगा कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। बोला कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि वो राजी नहीं। अच्छा, शादी क्यों किया? बाप की इज्जत बचाने के लिए, खानदान की शराफत का लिहाज करते हुए मैंने मान लिया है, वरना मैं दिल से राजी नहीं थी। यह भी बड़ा खतरनाक मसला है। खंसा बिन्त यज़ीद अल अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी, तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा रिश्ता टुड़वा दिया। बोला कि जायज नहीं है, जायज नहीं है कि एक औरत की मर्जी के बगैर उसकी शादी हो, मर्जी खासकर सय्यिबा हो। हंसा बिन्त यज़ीद अल अंसारिया सय्यिबा थी, कहा कि जायज नहीं, औरत की मुवाफकत जरूरी है, मुवाफकत जरूरी है, जायज नहीं है, उसकी मर्जी के बगैर शादी नहीं हो सकती। उसके बाद एक और चीज, जो अच्छे घर, बरकत वाले घर की बात जब आती है तो कहते हैं हुस्नुल मुखालता, यानी मियां और बीवी दोनों अच्छी तरह जिंदगी गुजारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्कन, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अच्छे अखलाक वाले, अच्छे अखलाक वाले हों। व खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में बेहतरीन वो हैं जो अपने औरतों के लिए बेहतर हो। यानी कि आप पहली सफ में हो, बड़े अल्लाह के वली नजर आए, लेकिन घर में जाएं तो आपका रूप बदल जाए, आपका रूप बदल जाए, बच्चे परेशान, बीवी परेशान। हमारे मस्जिद में तो ऐसा नहीं रहते, घर में जाते हैं तो बदल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अल्लाह के सामने जैसे हैं वैसे घर के माहौल में भी आप वैसे रहें, बीवी बच्चों के सलूक में आप वैसे रहें। अल्लाह का डर जैसे यहां सजदे में है, वैसे घर जाकर भी उनके साथ तामुल करने में अल्लाह का डर आपके दिल में हो। अल्लाह मुझे पूछेगा, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, कल अल्लाह मुझे पूछेगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि, इनके ताल्लुक से अल्लाह पूछेगा, वक्त पर इनको खाना पीना दिया कि नहीं, कैसे घर में इनको बसाया, कैसी तालीम दी, इनकी स्कूल की फीस अदा की कि नहीं, बच्चों की जरूरियात अदा की कि नहीं, मैं क्या जवाब दूं? यह एहसास आपके दिल में होना चाहिए। यही अखलाक है मोमिन के। खियारुकुम लिनिसाइहिम, अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा, वआशिरुहुन्न बिल मारूफ। अल्लाह ताला ने मुख्तसर इतने टुकड़े में सारी भेद बता दी। वआशिरुहुन्न बिल मारूफ, औरतों के साथ, मारूफ के साथ, औरतों के साथ जिंदगी गुजारो। मुआशरा यानी औरत के साथ जीना करना, जैसे हम लोग जीना करना। कैसे करेंगे? मारूफ के साथ। मारूफ क्या है? जैसे वहां रिवाज चलता है उसके हिसाब से औरतों के साथ अच्छा जीना करो। उसकी बहनें जैसी जीती हैं, उसके खानदान में या आपके खानदान में जैसा जीना चलता है, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे खाते पीते हैं, जैसे रहते हैं, वैसे उसके साथ जीना करो। वआशिरुहुन्न बिल मारूफ वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि तुम जैसे अपना हक लेते हो वैसे बीवी का हक देने की कोशिश करो। दोनों एक दूसरे का हक देंगे तो तब जिंदगी की गाड़ी सही चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहें कि मैं सिर्फ लेना जानता हूं, देना नहीं जानता। ऐसा नहीं होगा। कुरान ने कहा कि दोनों तरफ से हो। एक और चीज जिसके बारे में कहा, अर्रिफ्क़ु सबबुल मऊदा, यानी कहा कि नरमी, आदमी नरमी, उसकी मिजाज में नरमी हो। जैसे हदीस में बताया गया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी के घर आ रहे हैं, घर के बाहर हैं, देखा कि घर में आवाजें आ रही। किसका घर है? अल्लाह के नबी का घर है। अल्लाह के नबी का घर है। अल्लाह के नबी के घर से बेटी की आवाज, बुलंद आवाज आ रही। बाप ने जैसे ही सुना, सानिया सुनैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की, घर में आए, आकर बेटी से कहा, अतरफ़ईन, पहले तो कहा या बनत उम्मे रूमान, ये नहीं कहा कि मेरी बेटी, क्या बोला? यबनत उम्मे रूमान,
उम्मे रोमान की बेटी। जैसे कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा करे तो मेरा बेटा, खराब करे तो घर वाली को, देखो जी तुम्हारा बेटा क्या करता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा, वो बोल सकते थे कि अबू बकर की बेटी तू क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि यब्नत उम्मे रोमान, उम्मे रोमान की बेटी, अल्लाह के नबी की आवाज से तेरी आवाज बड़ी हुई, क्या बात है, क्या बात है कि तेरी आवाज ऊंची है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन बेटी को, बाप है, अदब सिखाने के लिए कभी हाथ उठ जाता है, तो दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। बाप बेटी को बाप से बचा लिया और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर निकल गए। तो फिर उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, बोले देखा मैंने कैसा तुमको उस आदमी से बचा लिया। बोला देखा मैंने कैसे बचा लिया। फिर 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद अबू बकर आए हैं, तो अंदर से हंसियों की आवाज आ रही, खुशियों की आवाज आ रही। तो अबू बकर ने कहा तुम लोगों ने कल अपनी जंग में मुझे शामिल किया था, अपनी खुशी में भी मुझे शामिल कर दो। तो घर के किस्से ऐसे होते हैं, बीच में जाने वाले जरा होशियार रहे। तो कभी लोग बीच में चले जाते हैं तो ये लोग खराब हो जाते हैं, वो दोनों अच्छे ही रहते हैं। तो शरीयत बताती है कि कभी आदमी को अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब देखिए कि कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सलूक किया। ऐसा नहीं कि आवाज बुलंद हुई तो इधर से मार तोड़, ऐसी चीजें, ये अल्लाह के नबी का तरीका नहीं था। चलिए हम आपको बताते हैं सहाबे रसूल अन-नुस्ह बैन ज़ौजैन, कि मियां बीवी एक दूसरे का भला चाहे। कैसे? लकीद बिन सबरा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी की जबान लंबी है। क्या मतलब? जबान लंबी होना क्या मतलब है? आप लोग जानते हैं, अल्लाह सबको हुस्न आफियत में रखे। हाँ, तो जबान लंबी है और सलीतुल लिसान, वो बहुत बोलती है, उसकी जबान से मुझे तकलीफ होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो, तलाक दे दो, तलाक दे दो। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो तलाक दे दो। तो सहाबी रसूल ने कहा अल्लाह के नबी लहा सहबतुन व वलद, अल्लाह के नबी इतने साल हम दोनों साथ रहे हैं और उससे मेरे बच्चे भी, क्या करूं? कहा सब्र करो, उसे नसीहत करो, सब्र करो। रिश्ते मोहब्बत पर ज्यादा नहीं चलते हैं, मुलाहजात पर चलते हैं। जैसे आपने सुना था नहीं एक आदमी के बारे में, वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का किस्सा था। वो अपनी बीवी से बार बार बोलते अजी कसम से बोलो तुम्हें मुझे दिल से चाहते नहीं। 1 बार बोले, 2 बार बोले, तीसरी बार कसम दिला के बोले। अब औरत भी क्या करती बेचारी, बोले देखो जी तुम्हें बार बार पूछते हैं, अब कसम दिला को बोलते हैं, मैं भी कसम खाकर कहती हूं कि मैं दिल से आपको नहीं चाहती। तो इसीलिए ज्यादा ऐसा नहीं पूछना चाहिए। बोला कि बहुत सारे रिश्ते हैं जो मुलाहजात पर चलते हैं। फिर जैसे कहा कि हो गए, अब बच्चे आ गए, सोब हो गए, उम्र हो गई, अब कहां से सब किस्से लेके बैठेंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, जिंदगी की गाड़ी चलते रहे, एक दूसरे को मोहब्बत, दिल, दर्दमंदी, एहसास, एक दूसरे को दुआएं देते रहें। तो यही बात हमारे सामने बता इसमें है। लकीद बिन सबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यही कहा। एक और चीज जो इसमें बताया गया कि मियां बीवी एक दूसरे के एहसासात का भी ख्याल रखें, एक दूसरे के एहसासात का भी ख्याल रखें। जैसे कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में बहुत सारी, सफिया बिन्त हुयय इब्न अख्तब रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, बाप यहूदी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी किया। तो किसी दूसरी बीवी ने कह दिया कि तुम यहूदी की बेटी हो, तो रोने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू पोंछे, बोला कि कौन कहता है कि तुम यहूदी की बेटी हो? पूरा रिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाया। अम्मुका नबी, तुम्हारे शोहर नबी है, तुम्हारे चाचा हारून नबी हैं, तुम इतनी बुलंद हो, कौन तुमसे बड़ा हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने उनको कहा था उनको डांटा,
کہا کہ حفصہ آئندہ سے ایسی بات نہ کہنا کہ بیوی کے جو جذبات ہیں اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بیوی کیا چاہتی ہے؟ بیوی چاہتی ہے کہ وہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ اسے ٹائم دیں، اس کا دکھ درد سنیں. آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نفل عبادتوں سے بڑھ کر ہے، نفل عبادتوں سے بڑھ کر ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طرح ایک اور چیز جس میں کہتے ہیں الثقہ والبعد عن سوء الظن، ایک دوسرے پر ٹرسٹ، بھروسہ کریں، ایک دوسرے پر گمان نہ کریں. آج کے دور میں بہت سارے گھروں میں آتے رہتے آنٹی کے نام سے، انکل کے نام سے. یہ لوگ کیا کرتے؟ دیکھو آج کا زمانہ بڑا خراب ہے، ذرا موبائل چیک کرتے رہو، کیا میسج آ جاتے ہیں، کیا میسج آتے ہیں. یہ لوگ زندگی میں کیا گھولتے ہیں؟ زہر گھولتے ہیں. ہاں کیسے ہیں؟ ارے لگتا آپ بیمار ہیں، یہ تمہارے کپڑے، وہ بازو والی دیکھو اس کے کپڑے کیسے ہیں، بازو میں کتنا فرنیچر ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. انہی سے زندگیاں خراب ہوتی ہیں، انہی سے زندگیاں بگڑتی ہیں. اور اسی لیے کہا ایاکم الظن فإن الظن، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گمان کرنے سے بچو. آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا کہ من خبب امرأہ، ایسا آدمی جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے بگاڑ دے، ایسی باتیں بیوی کے دل و دماغ میں ڈال دے کہ وہ شوہر سے مایوس ہو جائے، اس کے خلاف بدگمانی کرنے لگے. آپ نے بڑی حدیث سنی ہوگی کہ وہ ابلیس والی حدیث. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا عرش سجاتا ہے اور سارے لوگوں سے کہتا ہے، وہ شیطانوں سے رپورٹ لیتا ہے اور اس شیطان کو شاباشی دیتا ہے جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے، بولتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا. تو آپ اللہ سے ڈریں کہ کہیں آپ کی زبان کے ایک لفظ کی وجہ سے، آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے کوئی گھر برباد نہ ہو جائے. گھروں کو بسانے کی کوشش کریں، بھلے آپ کسی لڑکی کے ماں باپ ہوں، شوہر کے ماں باپ ہوں، کسی آپ کا کوئی بیٹا ہو تو اس کا گھر بسانے کا کوشش کریں. کیا میں اور آپ اس چیز کو مثال نہیں بنا سکتے ہیں جس میں حدیث میں آتا ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر باپ آتے ہیں، بیٹی کے گھر دیکھتے ہیں داماد نہیں ہے، داماد کہاں گئے پوچھتے ہیں. بیٹی کہتی ہے، اور پوچھتی بھی کیا انداز میں ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، بیٹی سے پوچھ رہے ہیں فاطمہ سے وہ تمہارے چاچا کا بیٹا کہاں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ معلوم نہیں ابا جان وہ باہر گئے ہیں اور وہ دوپہر میں خیر اللہ کے لیے بھی ہمارے پاس نہیں آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ ڈھونڈو کہ علی کدھر گئے ہیں رضی اللہ عنہ. بعد میں پتا چلا کہ مسجد میں ہیں، تو مسجد میں آئے، سو رہے ہیں اور مٹی والی زمین ہے، جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے سسر داماد کو اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، ابا تراب اٹھو، بڑے پیار سے سمجھا کر گھر لا رہے ہیں. یہ سسر ہے، داماد ہے، یہ رشتے ہیں جن سے محبت جھلکتی ہے. ایسا نہیں کوئی بیٹی آ کر شکایت کرے، دیکھو ایسا ایسا کرتے ہمارے نوشو، جان دے دو، تمہیں ہمارے گھر آ جاؤ، جو ہوگا دیکھ لیں گے. سالوں سال، 5 سال، 10 سال بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، نہ باپ کو احساس ہے نہ ماں کو احساس ہے. کتنے سال تم جیو گے؟ کوئی گارنٹی لیٹر تمہارے پاس ہے؟ ماں باپ بن کر کتنے سال اپنی بیٹی کی حفاظت کرو گے؟ کتنے سال اپنے بیٹے کو اپنے گھر رکھو گے؟ گھر بنانے کی فکر کریں، جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ماجور ہوں گے. تو اسی طرح ایک اور چیز جس میں کہا گیا کہ آدمی اپنے بیوی کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے. شوہر اپنی بیوی کے مزاج کو، بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پھسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی، اور پھسلی کی ہڈی بالکل سیدھی نہیں رہتی ہے، ٹیڑھی رہتی ہے، اور اعلیٰ اس کا اوپری حصہ کافی ٹیڑھا ہوتا ہے.
تو اگر بیوی میں ٹیڑھاپن ہے تو رتی رتی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو. ایک دم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. فَإِنَّ كَسْرُهَا طَلَاقُهَا، وہ ہڈی کا ٹوٹنا ہی طلاق ہے. اسے تھوڑا تھوڑا سیدھا کرنے کی کوشش کرو. بہرکیف باتیں بہت ہیں، آدھی باتیں میرے ساتھ ہوگی اور آدھی باتیں باقی پھر کبھی انشاءاللہ سنتے ہیں. لیکن میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. میاں بیوی بھلے کتنے برے کیوں نہ ہو جائیں، ان کے لیے تنہائی ضروری ہے. میں سارے بیٹوں سے کہوں گا جو جوان ہیں، آپ گھر میں کتنے بھی افراد ہیں، اپنے ماں باپ کو تنہائی دیں، وہ تنہائی میں رہیں. اس لیے کہ باپ کا جو آرام کدا ہوتا ہے، جسے ہم بیڈ روم کہتے ہیں، وہی سے زندگیاں بنتی ہیں. کچھ دیر وہ اس میں بیٹھتے ہیں، ایک دل کا دکھ درد ایک دوسرے کو سنا لیتے ہیں. اس چیز سے ماں باپ کو کبھی محروم نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں گھر کا جو آرام کا کمرہ ہوتا ہے، اس میں غیبتیں دوسری باتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور یہی چیز ساری خوشیوں کا راز ہے، اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے ساری پریشانیاں جنم لیتی ہیں. کوشش کریں جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو برکتوں کا مسکن بنا دے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خوشیاں برکتیں نازل فرمائے. اے الہ العالمین، جو نوجوان بغیر رشتے کے ہیں، یا اللہ انہیں صالح نیک اور خانطہ عورتوں کا جوڑا انہیں عطا فرما. یا اللہ جو بچیاں بنا شادی کے بیٹھی ہیں، انہیں نیک صالح نوجوان عطا فرما. یا اللہ سب کی خوشیوں میں، سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ تو ان کا ناصر بن جا. یا اللہ ہمارے وہ جو تمام دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم.